الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے مومنوں کو تسلی دی ہے اور مومنوں کو جہاد کے حوالے سے ترغیب دیتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، اس انداز سے کہ ان کے سامنے سابقہ قوموں کا اور سابقہ نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، تو اللہ کی راہ میں انہیں جتنی بھی مصیبتیں پہنچی، جتنی بھی تکلیفیں آئیں، تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی کسی کے سامنے وہ دبے ہیں، بلکہ ہر حالت میں وہ ہمیشہ سربلندی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ حالات جیسے بھی ہوئے انہوں نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ اعلان فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ مومنوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، سابقہ قوموں کا اور سابقہ نبیوں کا تذکرہ کر کے کہ سابقہ انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ جتنے بھی اللہ والے تھے، متقین تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے، ان تمام نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لیکن ان جہاد کرنے والوں پر جیسی بھی حالت طاری ہوئی، انہوں نے کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ جس میں بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہو، اور نہ ہی کبھی انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے دبے، بلکہ جن جن انبیاء نے اور ان کے ساتھ جتنے بھی اللہ والے تھے، انہوں نے جب بھی جہاد کیا تو ڈٹ کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارا نبی تو تمام انبیاء کا سردار ہے، تمہارا نبی تو تمام انبیاء کا خاتم اور تمام انبیاء کا امام ہے، اور تم تمام امتوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ امت ہو۔ تو جو افضل ہوتا ہے اس کا کردار بھی زیادہ افضل ہوتا ہے، اس کے معاملات بھی لوگوں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ مومنوں کو تنبیہ کی گئی کہ اے مومنوں، تم سے پہلے لوگوں نے اللہ کے راستے میں ڈٹ کے جہاد کیا، تمہیں تو اللہ نے ان سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تمہیں تو ان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہمت اور جرت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر احباب دی وقار، یہ جو جہاد ہے، یہاں پہ اللہ جل شانہ نے مطلقاً ارشاد فرما وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پہ بیان کیا کہ اگرچہ تمام انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کی راستے میں جہاد نہیں کیا، کچھ انبیاء کرام نے کیا ہے، اور انبیاء میں سے جس نبی نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ رب تعالیٰ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ آپ سے پہلے دنیا کے اندر کسی پیغمبر نے
اور کسی بھی شخص نے جہاد نہیں کیا۔ جہاد کی ابتدا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی کہ آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد اکبر بھی کیا اور جہاد اصغر بھی کیا۔ مطلب یہ کہ دشمن کے ساتھ لڑے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے جہاد اکبر کیا۔ جہاد اکبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ظالم بادشاہ تھا، نمرود تھا، لوگوں پہ ظلم و تشدد کرتا تھا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت نہیں دیتا تھا، بلکہ خود نعوذ باللہ اس نے الہ ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا، تو رب تعالیٰ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کلمہ حق کو بلند کر کے جہاد اکبر ادا کیا۔ اور احباب دی وقار، آپ پر کیسے کیسے حالات آئے کہ آپ کو زندہ آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن آپ کے پائے استقامت کے اندر ذرا سا بھی ملال نہیں آیا، ذرا سا بھی فرق نہیں آیا، آگ کے اندر چلے گئے، لیکن صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، کلمہ حق بلند کرنا نہیں چھوڑا، تو رب تعالیٰ نے پھر انعام بھی یہ عطا فرمایا کہ جو وہ آگ جو بندے کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ہمارے پیارے خلیل پر، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ جس میں انہیں تکلیف پہنچے، بلکہ فرمایا بردم و سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو احباب دی وقار، یہاں سے ہمیں یہ اظہار مل رہا ہے کہ اللہ کے انبیاء اور جن لوگوں نے بھی کلمہ حق بلند کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، رب تعالیٰ نے انہیں پھر انعامات سے بھی نوازا ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ کے انبیاء نے بھی پہلے جہاد کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے جہاد کیا، اور بالخصوص خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ دوسرا تذکرہ کیا وَالرَّبَّانِيُّونَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ربانی تھے۔ ربانی سے مراد متقی لوگ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کو اپنا خالق و مالک ماننے والے تھے، تو انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ سابقہ امتوں کا اور سابقہ نبیوں کا تذکرہ کر کے کہ انہوں نے جواں مردی سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کسی دوسرے کے کام کو یا اس کی خوبی کو اس لیے بیان کرنا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملے، یہ رب تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ رب تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا تذکرہ کر کے مومنوں کو ترغیب دلائی۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی سابقہ شخص جس نے اللہ کی عبادت کی ہو، جس نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام دیا ہو، تو اس کا تذکرہ کر کے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، یہاں تک کہ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہوئے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے۔ تو ترغیب کی نیت سے اس طرح کا اظہار کرنا، کسی کی نیکی کو بیان کرنا، یہ شرعاً جائز ہے اور رب تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ریاکاری کی وجہ سے اپنی نیکی کا اظہار کرتا ہے یا کسی کی نیکی کا اظہار کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ترغیب کے لیے لوگوں کو تنبیہ کرنا، ترغیب دینا کسی دوسرے کی نیکی کا تذکرہ کر کے، یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہمیں ملتی ہے، مفسرین کرام نے اس کو بیان کیا، صاحب تبیان القرآن نے بھی بیان کیا اور صاحب صراط الجنان میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ اس آیت کے ضمن میں ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ افضل ہے اسے نیکیاں بھی افضل کرنی چاہیے، یعنی جو
छोटे दर्जे के लोग हैं वो अगर कम नेकियां करते हैं तो जो बड़े दर्जे के लोग हैं उन्हें उनसे ज़्यादा अच्छे आमाल करने चाहिए। जैसा कि उलमा हैं, सादात हैं, पीर हजरात हैं, उन्हें चाहिए कि आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा तकवा और परहेज़गारी का अहतमाम करें, चूँकि आम तौर पर लोग इन्हें देखते हैं। अगर ये खुद ही आमाल के अंदर गफलत और सुस्ती वाला मामला करेंगे तो फिर आम तबके के लोग तो और ज़्यादा सुस्ती में मुब्तला हो जाएंगे। तो जो बंदा जिस कदर ज़्यादा दर्जे वाला है, चाहे मनसब के एतबार से किसी बड़े ओहदे पर फ़ायदा है, या उलमा के तबके में आता है, या सादात कराम से उसका ताल्लुक़ है, या पीरान उज़्ज़ाम से उसका ताल्लुक़ है, तो उन्हें बिलखसूस एहतमाम करना चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छे आमाल करें, ताकि लोग भी उन्हें फॉलो करते हुए, उन्हें देखते हुए अल्लाह की इबादत की तरफ माइल होते जाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।